السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ۔ تو جی آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں کہ میں اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں، اپنی شادی شدہ زندگی میں 3 بچوں کے بعد اتنی پرسکون کیسے ہوں۔ یہ پرسکون جو لفظ ہے نا، یہ شادی کے بعد سکون جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ شادی شدہ عورتیں مجھے سمجھ سکتی ہیں کہ یہ جو سکون والی بھی جو بات کر رہی ہوں نا، یہ شادی کے بعد آپ نے اپنی لائف میں کس طرح لانا ہے، میں آپ سے شیئر کرتی ہوں گائز۔ تو آپ نے فرسٹ کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی شکایتیں ہیں اپنے ہسبینڈ سے، اپنے سسرال والوں سے، آپ انہیں اگنور کرنا شروع کر دیں۔ کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے، میں سمجھ سکتی ہوں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل پہ لکھی جاتی ہیں، جو نہیں صاف ہوتی کوئی بھی بات، تو انہیں آپ نے بس یہ کوشش کرنا ہے کہ انہیں آپ نے برداشت کرنا ہے۔ اب برداشت کیسے کریں گے؟ جیسے اگر آپ کی ساس، آپ کی نندیں، آپ کے سسرال والے آپ کو تنگ کرتے ہیں، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی کرتے ہیں، آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ دل چاہتی ہیں آپ جواب دیں، اپنا آپ کلیئر کریں، آپ نے وہاں پہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، آپ نے وہاں چپ رہنا ہے، آپ نے جائے نماز جا کے وضو کرنا ہے، جائے نماز بچھانی ہے اور اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا، آپ صرف اپنے روم میں جائیں، جسٹ وضو کر کے اپنے اللہ سے رجوع کریں۔ جتنی بھی آپ کے اندر بھڑاس ہے ان کو جواب دینا ہے، اپنا آپ صاف کرنا ہے، وہ غلط ہیں آپ صحیح ہیں، آپ کو کلیئر کرنا ہے۔ آپ نے جا کے صرف اور صرف اپنے اللہ سے یہ باتیں کرنی ہیں۔ دیکھیں، میں نے بھی بہت بڑی غلطیاں کی ہیں۔ میری شادی کو الحمدللہ 9 سال سٹارٹ ہو گیا ہے۔ سٹارٹنگ میں میرے ہوتے تھے جھگڑے سب سے، کیونکہ میرے اندر برداشت کی بہت کمی تھی، بہت زیادہ کمی تھی۔ ابھی بھی کہہ لیں کہ 50 to 70% آئی ہے میرے اندر برداشت، لیکن اس سے بھی الحمدللہ جو ہے نا اتنی پرسکون زندگی ہو گئی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ صرف اور صرف آپ نے برداشت کرنا ہے، اور اس سے آپ کی زندگی اتنی خوشگوار ہو جائے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھیں، اگر آپ کے سسرال والے آپ پہ الزام لگاتے ہیں، آپ کو طنز کرتے ہیں، یا آپ کو مطلب کچھ بھی غلط باتیں کہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں آپ بولیں، آپ لڑائی کریں، وہ یہ سب کیوں کرتی ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کیوں کرتے ہیں یہ؟ انہیں مزہ آتا ہے آپ کو تنگ کرنے میں، وہ چاہتی ہیں آپ بولیں، اور اب جب آپ بولیں گی تو لڑائی ہوگی۔ کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو سٹارٹنگ سے نہیں بولتی ہیں، انہیں اکسایا جاتا ہے بولنے کے لیے، اور وہ پھر جب ایسا بولتی ہیں کہ اگلی پچھلی ساری کسر پوری کرتی ہیں، اور وہ بدنام ہو جاتی ہیں گھر سسرال والوں میں۔ وہ چاہتے یہی ہیں، آپ اگر نیک شریف بہو کہہ لیں، بہو تو خیر نیک شریف ہو ہی نہیں سکتی، چاہے وہ اپنی جان بھی حاضر کر دے نا، سسرال والوں کو تھال میں لپیٹ کے دے دیں، بچھا کے دے دیں، تب بھی وہ نیک شریف نہیں بن سکتی، کیونکہ بہو تو ہوتی ہی غلط ہے، ساسیں اچھی ہوتی ہیں۔ بہو کی نظر میں ساس غلط ہے، ساس کی نظر میں بہو غلط ہے، کیونکہ یہ رشتہ ہی ایسا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے نہ بہو کو دیکھنا ہے، نہ ہم نے ساس کو دیکھنا ہے، نہ دیورانی، نہ جٹھانی، ایون کہ اپنے شوہر کی باتوں کو بھی نہیں دیکھنا۔ آپ نے صرف اپنے اللہ سے جا کے رجوع کرنا ہے کہ یہ دیکھیں فلاں آدمی میرے ساتھ کیسا کر رہا ہے، جب فلاں میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، یہ ویسے کیا، یہ ساری باتیں آپ ان کو جواب دینے کی بجائے نا، آپ اپنے اللہ سے جا کے کہیں۔ یقین کریں گی آپ، اگر آپ لوگوں سے یہ باتیں کہیں گی نا کہ میں صحیح ہوں، آپ غلط ہیں، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا، یہ بلا وجہ کا فساد بن جائے گا، لڑائی بن جائے گی، بہت بڑی لڑائی ہو جائے گی۔ تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے نا۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا ہے، مزید بڑھانا نہیں ہے۔ آپ جواب دیں گی، وہ آپ کو جواب دے گی، پھر وہ فلانی آپ کو گالیوں تک آئے گی، گالیوں سے پھر مطلب بدتمیزی تک ہو جائے گی، تو یہ بات بڑھتے زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ہم عورتوں کا، کیونکہ ہماری سننے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، تو ہم کیوں سنائیں پھر بلا وجہ اپنا آپ بول کے اپنی انرجی بھی ضائع کریں،
اپنا دل بھی جلائیں، خون بھی جلائیں، اگلا آپ کی بات پہ یقین بھی نہیں کر رہا، اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے لڑ لڑ کے اینڈ میں خود ہی رونے بیٹھ جائیں، کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں کچھ لڑکیاں، اپنے آپ کا برا حال کر دیتی ہیں۔ آپ ایک کان سے سنیں، اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ چاہتی ہیں جواب دیں، آپ دل میں جواب دیں۔ آپ یا تو پھر سبق پڑھنے لگ جائیں، کوئی وظیفہ کرنے لگ جائیں، کچھ اللہ تعالیٰ کے نام کتنے 199 101 99 نام ہیں، آپ وہ پڑھنے لگ جائیں، کوئی بھی نام پڑھ لیں، آپ کلمہ پڑھنے لگ جائیں۔ اگنور کرنا سیکھیں میری بہنوں، اگنور کرنا سیکھیں، اس سے صرف آپ کا نقصان ہے، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر ساس آپ کو تنگ کرتی ہے، بس اتنے اس کو سوچ لیں کہ اس نے کتنے دن جینا ہے، کرنے دیں اسے، کب تک وہ زندہ رہے گی۔ خیر ہے آج اس کی چل رہی ہے تو کل آپ اپنی چلائیے گا، کوئی بات نہیں میری بہنوں۔ اگر وہ چاہتی ہیں بیٹے ان کی سنیں، ظاہر سی بات ہے انہوں نے بھی محنت کی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اتنا بڑا کیا پھر ہمارے حوالے کیے، تو جلن تو ان کو ہوگی نا کہ جب آپ کا شوہر آپ کے ساتھ اچھا کرے گا، آپ کو کپڑے لا کے دے گا، ان کی محنت کی کمائی آپ کھا رہی ہیں بیٹھ کے، تو انہیں تو آگ لگے گی نا کہ ساری عمر محنت میں کرتی رہی ہوں، اب کھا رہی ہے یہ بیٹھ کے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ برداشت نہیں کر سکتی تو آپ اپنے بیٹوں کی شادی نہ کروائیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے نا۔ اگر وہ شادی نہیں کروائیں گی تو دنیا والے کیا کہیں گے؟ بیٹے کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، مطلب اس کا کھا رہے ہیں، اس کو شادی نہیں کروا رہے، اس کو بوڑھا کر دیا گھر پہ، تو پھر ان کی باتوں سے بھی تو انہیں بچنا ہے نا۔ اور پھر یہاں پہ شادی کے بعد آپ کا جینا آرام کرنا ہے، اور اپنے خاندان والوں کے آگے، دنیا والوں کے آگے خود اچھے بن جانا ہے، آپ کو گندہ کرنا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف جتنی بھی شکایتیں میری بہنوں، جتنے بھی کوئی الزام لگاتا ہے، اب ہمارے نبی سے زیادہ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ ہمارے نبی نے ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے کتنا کچھ برداشت نہیں کیا ہے نا؟ تو کیا ہم تھوڑی سی ذلت، تھوڑی سی رسوائی برداشت کر کے اپنی میرڈ لائف زندگی کو پرسکون نہیں بنا سکتے؟ ہم کیوں کسی کی باتوں میں آ کے اپنا گھر خراب کرتے ہیں؟ اگر آپ کا شوہر آپ کا ساتھ نہیں دیتا، آپ یہ عمل کریں گی نا؟ کیا عمل؟ صرف برداشت، آپ نے چپ رہنا۔ یہ ساری باتیں آپ نے اللہ سے جا کے کرنی ہیں، جائے نماز بچھا کے، 2 نفل پڑھیں، نفل نہیں بھی پڑھتی، آپ نے جا کے جسٹ ان سے باتیں کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کا حوال بیان کرنا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو دیکھ رہے ہیں، انہیں تو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن آپ جائیں گی وہاں پہ اپنا حال بیان کریں گی۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ میرا بندہ خود آئے میرے پاس، اپنا حال بیان کرے۔ آپ جائیں وہاں پہ، 10 منٹ بھی آپ وہاں بیٹھیں گی نا، آپ کا دل سکون میں آ جائے گا۔ وہاں 10 منٹ بیٹھ کے آپ 4-5 آنسو گرا دیں گی نا، آپ کو ایسا لگے گا آپ پرسکون ہو گئی ہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی آپ اپنے سسرال والوں کی مار کھائیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کے ظلم برداشت کریں، آپ اپنے حق کے لیے لڑیں۔ اگر وہ غلط کر رہے ہیں، آپ اپنے ہسبینڈ سے کہیں، خود نہ لڑیں۔ خود لڑنے سے کیا ہوگا؟ آپ غلط ٹھہرائی جائیں گی، آپ بدتمیز کہلائی جائیں گی۔ آپ اپنے آپ کو اس طرح بنا دیں اپنے شوہر کی نظروں میں کہ اگر آپ جہاں کبھی غلط بھی ہوں تو بھی آپ کے ہسبینڈ کو یقین نہ آئے کہ یہ میری بیوی کر سکتی ہے، اس کا یقین اتنا پختہ کریں۔ اور وہ یقین کس طرح پختہ کرنا ہے، وہ اس طرح میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو دور چل رہا ہے نا، 2025 کا دور جو چل رہا ہے، اس میں کوئی ایک آدمی شریف نہیں ہے، کوئی آدمی شریف نہیں ہے۔ اگر آپ کا بھائی بھی ہے نا، تو بھی وہ بھی شریف نہیں ہے، وہ بھی لڑکیوں کو دیکھتا ہے۔ تو کیا ایک نند ہونے کے ذریعے آپ اپنی بھابھی کو یہ بتائیں گی کہ میرا بھائی ایسے کرتا ہے؟ آپ نہیں چاہیں گی نا اس کا گھر خراب ہو۔ آپ کو پتہ ہے اگر آپ یہ بات بتائیں گی میرے بھائی نے کسی گرل فرینڈ، میری دوست کو دیکھا، یہ اس سے باتیں کی، ہوتے ہیں اکثر بھائی ہوتے ہیں ایسے، وہ دوستوں کی بہنوں سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ تو بہنوں کے سامنے ہی مطلب عشق بھی کر رہے ہوتے ہیں، گرل فرینڈ بنا رہے ہوتے ہیں، بہنیں خوش ہو رہی تھی بھائی ہمارا بھائی ہے۔ تو یہی چیز اپنے شوہر کے اوپر رکھ کے سوچیں نا، کتنی آگ لگتی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کا ہسبینڈ کسی عورت کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی اپنی قبر ہے، آپ اس کے ساتھ نہیں جائیں گی، وہ اپنا حساب خود دے گا۔ آپ کیوں اپنی قبر گندی کرتی ہیں؟
آپ اگنور کرنا برداشت کرنا سیکھیں میری بہنوں. آپ چھوڑ دیں یہ ساری باتیں. یقین کریں میں 8 سال ہو گئے میں اس بات سے لڑ کے تھک چکی ہوں اپنے ہسبینڈ سے. ان کی بھی کچھ میں کہہ رہی ہوں نا، یہ جو دور چل رہا ہے کوئی شریف نہیں ہے. ایون کہ آپ کا بھائی بھی شریف نہیں ہے. ایون کہ ابھی بڈھے آدمی بھی شریف نہیں ہے. بھائی تو پھر جوان ہیں، شوہر جوان ہیں. بڈھے ٹھرکی ہوتے ہیں. آج کل دیکھتے ہیں آپ بازار سے جا رہی ہیں، کہیں جا رہی ہیں، کیا آپ کو بڈھے جو ہوتے ہیں دیکھ نہیں رہے ہوتے؟ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان کے مزاج میں ہے ٹھرکی پنا. کچھ ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتی سب غلط ہوتے ہیں. 100 میں سے 5% ٹھیک ہوتے ہیں اور باقی سے زیادہ جو ہے نا غلط ہی ہوتے ہیں. تو آپ نے ان کی چیزوں کو اگنور کرنا ہے میری بہنوں. میں صرف اور صرف اس بات پہ آپ کو زیادہ توجہ دوں گی کہ ان کی باتوں کو اگنور کرنا سیکھیں، تو دیکھیے گا آپ کی زندگی کیسے خوشگوار ہوگی.